اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان ملت، محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کی آیات نمبر 24 اور 25 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آیات نمبر 24 کی تلاوت۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنے دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنے دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ ایک بار پھر، تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ یہ تو ان دو آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ جو آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب ان دو آیاتوں کے مختصر مفہوم آپ کو بتاتے چلے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کی ہے، تو واقعی تجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فقرہ صرف مدعی کی بات سن کر ارشاد فرما دیا، مدعی علیہ کا بیان نہیں سنا۔ اس پر بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ وہ لغزش جس پر آپ نے استغفار فرمایا آگے، یہی لغزش تھی کہ آپ نے مدعی کی بات سن لیا اور مدعی علیہ کا کچھ نہیں سنا۔ یقیناً بڑے لوگوں کی چھوٹی لغزش بھی بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے کہا ہے، در حقیقت یہاں مقدمے کی پوری تفصیلات بیان نہیں ہو رہی ہے۔ اس آیات میں
مقدمے کی پوری تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے، صرف ضروری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یقیناً مدعا علیہ سے اس کا موقف سنا ہوگا، لیکن اسے یہاں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ فیصلوں کا معروف طریقہ یہی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں مدعا علیہ سے پوچھنے کا جز محذوف ہے۔ دوسرے مفسرین کا موقف یہ ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے اگرچہ آنے والوں نے مدعا علیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عدالتی فیصلہ طلب کیا تھا، لیکن نہ وہ وقت عدالت کا تھا، نہ مجلس قضا کی تھی، نہ وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے وسائل جمع تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو اپنے عبادت میں مصروف تھے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے قاضی کی حیثیت میں نہیں بلکہ مفتی کی حیثیت میں فتویٰ دیا، اور مفتی کا کام واقعے کی تحقیق کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسا سوال اسی کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے۔ سوال جیسا تھا اسی کے مطابق انہوں نے جواب دے دیا۔ یہ بیان بھی مفسرین نے کیے ہیں۔ آگے دیکھ لیجئے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بہت سے شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں۔ اس سے اس بات پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جب دو انسانوں میں شرکت کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں اکثر ایک دوسرے کی حق تلافیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی ایک کام کو معمولی سمجھ کر گزرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں شرکت کا معاملہ ہو وہاں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کی حق تلافی، کسی کی دل شکنی اور کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا ہم نے ان کا امتحان کیا ہے۔ یہ خیال آیا کہ اللہ میرا امتحان کیا۔ اگر مقدمہ کی صورت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش کی تمثیل قرار دیا جائے تب تو یہ خیال آنا ظاہر ہے جو اس نے خیال کیا ہے۔ اگر صورت مقدمہ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو تب بھی فریقین کی مجموعی حالات اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ان فریقوں نے مقدمے کے فیصلے کے لیے اتنی جلد بازی اور جرأت سے کام لیا کہ دیوار پھاند کر چلے آئے، دروازے سے بھی نہیں۔ دوسری طرف جب مقدمہ پیش ہوا تو مدعا علیہ خاموش بیٹھا رہا، قولی یا عملی طور سے مدعی کی بات کو بے چون و چارہ تسلیم کر لیا، اس لیے کہ مدعا علیہ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مدعی کہہ رہا ہے یہ درست ہے۔ اگر مدعی کے بیان کردہ واقعے کو مدعا علیہ تسلیم کرتا تھا تو جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس صورت میں مدعی کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ فریقین کا یہ پراسرار طرز عمل بتا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ ہے، کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور میرا امتحان مقصود ہے ان کے ذریعے سے۔ بعض روایت میں یہ بات بھی آیا ہے کہ فیصلہ سننے کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کہ وہ فرشتے تھے۔ فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، پس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ یہاں دراصل رکوع کا لفظ استعمال ہوا ہے راکعاً، جس کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سجدہ ہے، رکوع سے مراد سجدہ ہے، اور احناف کے نزدیک
اس آیات کی تلاوت سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے جب اس آیات کو پڑھا جائے۔ اب آگے اس کے مسائل، اس کے کچھ مسائل، سجدہ تلاوت کے کچھ مسائل آپ کو بتاتے چلے۔ امام ابو حنیفہ نے اس آیات سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر نماز میں آیات سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے تو رکوع میں سجدے کی نیت کر لینے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں باری تعالیٰ نے سجدہ کے لیے رکوع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے رکوع بھی سجدے کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ مسائل اور آپ کو بتاتے چلے، یہ تو امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا۔ نماز کے فرض رکوع کے ذریعے سجدہ صرف اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب سجدے کی آیات نماز میں پڑھی گئی ہو۔ نماز سے باہر تلاوت کرنے میں رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ رکوع صرف نماز میں عبادت ہے، نماز سے باہر وہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی مشروع نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ، رکوع میں سجدہ صرف اس وقت ادا ہوگا جبکہ آیات سجدہ تلاوت کرنے کے فوراً بعد یا زیادہ سے زیادہ 2-3 آیات مزید تلاوت کر کے رکوع کر لیا ہو، تب رکوع سے آیات سجدہ ادا ہو سکتا ہے۔ اگر آیت سجدہ کے بعد کھڑے کھڑے طویل قرات کی ہو تو سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، اگر سجدہ تلاوت رکوع میں ادا کرنے کا خیال ہو تو رکوع میں جاتے وقت سجدہ تلاوت کی نیت کر لینی چاہیے، ورنہ اس رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، جب سجدے میں جانے لگا تو بلا نیت بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، سجدے میں جائے تو بلا نیت بھی۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ افضل بہرحال یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کو نماز کے فرض رکوع میں ادا کرنے کے بجائے مستقل سجدہ کیا جائے اور سجدے سے اٹھ کر 1-2-3 آیتیں تلاوت کر کے پھر رکوع میں جائے، یہ افضل طریقہ ہے۔ یہ تو مسائل تھے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے یہاں خاص تقرب اور نیک انجام ہے۔ اس آیات پر واقع کو ختم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش جو کچھ بھی ہو، اگرچہ مختلف مفسرین نے اس پہ اختلاف کیا ہے، جیسا بھی ہو، ان کے استغفار اور انابت اللہ کے ساتھ ان کے تعلق میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے جو استغفار کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لی، اس سے حضرت داؤد کا درجہ اور بھی بڑھ گیا۔ آگے ایک اور بات اس سلسلے میں آپ ذہن میں رکھیے، غلطی پر تنبیہ میں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس واقعے سے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش خواہ کچھ رہی، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے بھی آپ کو اس پر متنبہ فرما سکتے تھے ڈائریکٹلی، لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ بھیج کر تنبیہ کے لیے یہ خاص طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ در حقیقت اس طریقے پر غور کرنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ کے لیے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹلی اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، ڈائریکٹلی اس کو یہ کہنا آپ بدعتی ہے یا آپ منافق ہے یا آپ کافر ہے یا آپ گناہگار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ یہ اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے جس سے متعلقہ شخص خود بخود اپنے غلطی کا محسوس کر لے اور اس سے زبانی تنبیہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اس کے لیے ایسی تمثیلات سے کام لینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ضروری بات بھی واضح ہو جائے۔ جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بڑے مشہور کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن وہ وضو میں غلطی کرتا جا رہا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ غلط وضو کر رہے ہو،
بلکہ اس نے کہا حضرت میری وضو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ میں صحیح وضو کر رہا ہوں یا نہیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھ لیا، انہوں نے وضو کر لی اور وہ سمجھ گئے کہ میرا وضو غلط تھا۔ تو اس قسم کے حکمت عملی سے کسی کو سمجھایا جائے بات بھی مؤثر ہوتا ہے اور اس بندے کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔